السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج صبح جب میں نے انقلاب اردو اخبار کھولا تو ایک خبر نے دل کو ہلا کر رکھ دیا، اور یہ خبر ایسی تھی کہ افسوس بھی ہوا، غصہ بھی آیا اور ترس بھی آیا۔ خبر کیا تھی؟ آپ دیکھیں کہ مفلس ماں نے 2 بیٹیوں کے ساتھ موت کو گلے لگا لیا۔ اور یہ خبریں تو ہم لوگ اخباروں میں پڑھتے ہی رہتے ہیں، لیکن اس خبر نے غصہ کیوں دلایا اور افسوس اس خبر کو پڑھ کے کیوں ہوا؟ کیونکہ سوسائڈ کرنے والی جو ماں تھی وہ ایک ایمان والی تھی، اسی لیے افسوس زیادہ ہوا۔ علی گڑھ کے اسلام نگر میں ایک ہی خاندان کے 3 افراد نے زہر کھا کر خودکشی کر لی۔ خاتون کے شوہر کا کئی سال پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ خاتون کی صحت بھی خراب تھی، جس کی وجہ سے ان کا جینا مشکل ہو رہا تھا، اسی لیے ماں اور 2 بیٹیوں نے زہریلی چیز کھا کر خودکشی کر لی۔ غربت کی وجہ سے ماں اور دونوں بیٹیوں کی زندگی مشکل ہو گئی تھی۔ تینوں نے روٹی کی فکر میں زہر کھا کر خودکشی کر لی، اور 55 سالہ یہ ماں تھی جن کا نام نگینہ تھا، اور یہ کرائے کے مکان میں 2 بیٹیوں کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، افسوس اس لیے ہوا کہ ایک ایمان والی خاتون، ایک مسلمان خاتون، جس کا ایمان تھا کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ایک ایمان والی خاتون نے اس طرح کی حرکت کی، اس طرح کا قدم اٹھا لیا۔ ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ترس کھائیں کہ ارے بیچاری پریشان تھی، یہ تھی وہ تھی۔ پریشان تھی، وہ ایک مسئلہ اپنی جگہ ہے، لیکن سوسائڈ کرنا، خودکشی کرنا، یہ اتنا بڑا جرم ہے جس کو اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے ایسے شخص کا جو خودکشی کیا کرتا تھا۔ حضور نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، حضور نے غصہ فرمایا ہے ایسے شخص پر جو خودکشی کر لیتا ہے، سوسائڈ کر لیتا ہے۔ ناگواری کا اظہار حضور نے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے خودکشی کو، اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلے کا حل ہے۔ کیا ہو گیا ہم مسلمانوں کو؟ یہ واقعات خودکشی کے غیر مسلموں میں ہم لوگ سنتے تھے، ان کو تو چلو اللہ اور اللہ کے رسول پر ان کا تو ایمان ہی نہیں ہوتا، ان کے پاس تو کوئی سیٹ اپ ہی نہیں ہوتا آخرت کا، دنیا کا۔ الحمدللہ ایمان والے کے پاس تو اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا یہ ایمان کا حصہ ہے، کہ جو کچھ اچھا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جو کچھ برا ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ایک ایمان والا اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، ایک مسلمان اپنے معاملات کو اللہ کے ذمے دے دیتا ہے کہ اللہ تو ہی ہے ان مسئلوں کا حل نکالنے والا۔ تو اس طرح کے قدم اٹھا لینا یہ بہت غلط ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، مشکلیں زندگی میں آتی ہیں، زندگی نام ہی مشکلوں کا ہے۔ اچھائیاں بھی ہوں گی، برائیاں بھی ہوں گی، کبھی بہت مزیدار زندگی گزرے گی، کبھی بہت مشکلوں میں زندگی گزرے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ سے امیدیں توڑ دو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے تم مایوس مت ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ کفر ہے۔ تو پریشانی، حالات یہ زندگی کا حصہ ہیں، ان سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فاقے فرمائے ہیں، حالانکہ بڑے بڑے پہاڑ سونے کے بن سکتے تھے، حضور کے صدقے میں تو یہ ساری کائنات بنی، لیکن حضور نے فاقے فرمائے، صحابہ اکرام نے فاقے کیے۔ فاقے تو یہ اللہ کی نعمت ہے اگر ان پر صبر کیا جائے اور نعمتوں پر شکر کیا جائے۔ اسی لیے حالات زندگی میں چاہے جتنے خراب آ جائیں، کبھی بھی مایوس اللہ کی رحمت سے نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا۔ دوسری بات اس واقعے سے اور اس خبر سے جو غصے والی بات تو یہ ہو گئی، اور افسوس کی بات اور ترس کی بات یہ تھی کہ یہ خاتون جو اسلام نگر میں رہتی تھی، اس کے آس پاس کتنے مسلمان ہوں گے جو اس کے پڑوسی ہوں گے، کتنے مسلمان ایسے ہوں گے جن کے پاس بلٹ ہوگی، کار ہوگی، کتنے اس کے محلے میں مسلمان ایسے ہوں گے جو ہزاروں روپے صرف پیٹرول میں پھونک دیتے ہوں گے۔ اس محلے میں رہنے والے کتنے مسلمان ایسے ہوں گے جو زکوٰۃ دینے کے لائق ہوں گے، جو زکوٰۃ دیتے بھی ہوں گے۔ کتنے مسلمان ایسے ہوں گے
جن کے پاس لاکھوں روپے کا تو صرف فون ہوگا، لیکن کیوں اس پڑوس میں رہنے والی خاتون کے درد کو وہ مسلمان نہیں سمجھ سکے؟ ہمارے اندر یہ بے حسی کیوں آ گئی ہے؟ ہم بے حس کیوں ہو گئے کہ ہمیں اپنے پڑوس میں رہنے والی خاتون کا درد سمجھ نہیں آتا، ہمیں اپنے پڑوس میں رہنے والے گھر کی پرابلم فیل نہیں ہوتی، اس کے فاقے ہمیں کیوں محسوس نہیں ہوتے، اس کی بیماریوں پر اس کو دوا نہ ملنے کا اظہار ہمیں کیوں نہیں ہوتا؟ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یہ فکر کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے پڑوسی کی فکر کرو، اگر تمہارا پڑوسی بھوکا ہے تو اس کے کھانے کی فکر کرو، تمہارا پڑوسی اگر بیمار ہے اس کی دوا کی فکر کرو۔ حدیث میں تو آتا ہے کہ آخرت میں ایک شخص کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے اور اس سے کہیں گے، ارے بھائی میں بیمار تھا تم مجھے دیکھنے نہیں آئے، میرے پاس کپڑے نہیں تھے تم مجھے کپڑے دینے نہیں آئے، میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو وہ بندہ کہے گا، اللہ ایسے کیسے پاسبل ہے کہ آپ بھوکے ہو، آپ بیمار ہو، آپ تو رب العالمین ہو، یا اللہ ایسے کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرے پڑوس میں رہنے والا وہ بندہ بھوکا تھا، تو نے اس کو کھانا نہیں دیا، تو نے اس کے کھانے کی فکر نہیں کی، تو نے اس کی بھوک کی فکر نہیں کی، اس کی خیریت نہیں لی۔ اگر تو اس کو کھانا کھلاتا اپنے پڑوس میں رہنے والے بھوکے شخص کو، تو یہ کھانا کھلانا ایسے ہوتا جیسے مجھے کھانا کھلانا۔ تیرے پڑوس میں وہ شخص بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کرنے کے لیے جاتا تو یہ ایسے ہوتا جیسے تو نے میری عیادت کی۔ وہ شخص، اس کے پاس کپڑے نہیں تھے عید کے موقع پر، غریب تھا وہ، اس کو اگر تو کپڑا پہناتا تو یہ ایسے ہوتا جیسے تو نے مجھے کپڑا پہنایا۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، غریب کی عیادت کرنا، اپنے پڑوسی کی فکر کرنا اتنا بڑا ثواب ہے، لیکن پھر بھی کیوں ہزاروں کی تعداد میں مالدار ہونے کے باوجود، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، کیوں ہمیں اپنے پڑوسی کا درد محسوس نہیں ہوتا؟ آخرت میں اس بات پر ہماری پکڑ ہوگی کہ تمہیں اپنے پڑوس میں رہنے والی خاتون جس نے سوسائڈ کر لیا بھوک کی وجہ سے، اس کے پاس خرچہ نہیں تھا، پیسے نہیں تھے کرائے کے لیے، تمہیں وہ نظر نہیں آئی، آخرت میں ہماری پکڑ ہوگی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، پہلی بات، غصہ اس واقعے کو سن کر بہت ہوا، اس عورت کے اوپر کہ اس نے سوسائڈ کر لیا۔ ترس نہیں کھانا چاہیے سوسائڈ کرنے والوں پر، تاکہ اس طرح کے واقعات رکیں۔ سوسائڈ ایک جرم ہے، اور جرم جو بھی کرے، چاہے مجبوری میں کرے، چاہے پریشانی میں کرے، جیسے چاہے، جرم ہوتا ہے۔ جرم کرنے والوں پر اگر آپ ترس کھاؤ گے تو یہ جرم بڑھتے چلے جائیں گے، اس لیے اس پہ ترس نہیں کھانا، غصہ۔ دوسرا، افسوس اور ترس اس بات کا کہ مسلمانوں کی بستی میں رہنے والی ایک خاتون صرف روٹی کی وجہ سے، کرایہ نہ دینے کی وجہ سے سوسائڈ کر لیتی ہے، اور مسلمانوں کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ بھوکی تھی، یہ پریشان تھی۔ اسی لیے اپنے پڑوس میں رہنے والے لوگوں کی فکر کیجیے، اور پرابلم میں اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوئیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔